السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا خصوصی پروگرام ہے سرکاری ملازمین اور اگیگا کے حوالے سے، اور آج ہم نے اسی لیے اپنے اسٹوڈیو میں اسپیشل گیسٹ بلائے ہیں ضیاء خان یوسف زئی صاحب جو اگیگا کے ترجمان ہیں۔ کیسے ہیں آپ ضیاء صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا کرم، خیریت سے ٹھیک ہوں۔ ضیاء صاحب، آج آپ کو اسپیشلی طور پر ہم نے مدعو اسی لیے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین جو ہمیں اکثر ہم جب سرکاری محکموں میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں تو سیٹوں پہ براجمان نظر آتے ہیں، اور کئی لوگوں نے بابو اور کئی لوگ بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ ان کے لیے تو ساری چیزیں بڑی آسان ہوتی ہیں، آتے ہیں اور جو ہے ان کی زندگی بڑی آسان ہے، انہیں سرکاری تنخواہیں ملتی ہیں، گورنمنٹ بڑے ٹائم پر ان کو سیلریز دیتی ہے، ان کو مراد دیتی ہے، لیکن ان کی زندگیاں کتنی مشکلیں ہیں، ان کی زندگیوں کے بنیادی پرابلمس کے یہی جاننے کے لیے آج ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے۔ اور سب سے پہلا میرا سوال بھی آپ سے یہی ہوگا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بنیادی مسائل، کیونکہ آپ جس تنظیم کے ترجمان ہیں وہ اسی بات کے اوپر جو ہے انہوں نے تنظیم کی بنیاد بھی رکھی، اور اسی حوالے سے ہمیشہ وہ لڑتی رہی ہے کہ سرکاری ملازمین کے جو حقوق ہیں ان کو جو ہے وہ محفوظ بھی بنایا جائے اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے کوئی بھی شخص جو ہے جب اس کو کوئی پرابلم ہو تو وہ اگیگا جو ہے آواز اٹھا سکے اور ان کے حقوق کو جو ہے پورا کروا سکے۔ تو کیا مسائل ہیں بنیادی اگیگا کے اور سرکاری ملازم دونوں کے؟ ذرا مجھے بتائیے گا۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا کہ میڈیا ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہماری آواز بنتا ہے، تو اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں میڈیا کے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تاریخ تھوڑی سی ہمیں جاننی ہوگی مسائل کے حوالے سے۔ اگر تاریخ کی بات کی جائے تو پہلے ہمیں نظر آتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، مسائل ہوتے تھے، یا کوئی تنخواہوں کے حوالے سے بات ہوتی تھی کہ وہ بڑھانی ہے، تو سال میں ایک بار ایپکا نامی تنظیم آتی تھی اور وہ آ کر یہاں پہ احتجاج کرتی تھی اور ملازمین کی تنخواہیں کچھ بڑھ جایا کرتی تھیں، لیکن وہ صوبائی لیول پہ تھی۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہوا کہ وہ صوبائی لیول جو ہے اس لحاظ سے نہیں ہو پایا، اپنے اپنے صوبوں میں انہوں نے تمام برات لے لی، لیکن اسلام آباد کے جو ملازمین تھے جو پہلے بھی بہت کم تعداد میں نکلا کرتے تھے، ان کے لیے مسئلہ ہوا کہ وہ اب کہاں جائیں، کس طرف جائیں۔ تو اس کے حوالے سے چودھری مختار صاحب انہوں نے بیڑا اٹھایا اور کوشش کی کہ اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکیں، لیکن وہ بھی اس طریقے سے کردار ادا نہ کر سکے۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ یہ چیز محسوس کی سرکاری ملازمین میں، خاص طور پہ وفاق کے سرکاری ملازمین نے، کہ ہمارے ساتھ بہت سارا ظلم و ستم ہو رہا ہے، خاص طور پہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ مختلف محکموں میں مختلف مراد ہیں، تنخواہیں ہیں، یعنی ہر شخص کی مراد مختلف ہے اور تنخواہیں مختلف ہیں، تنخواہیں مختلف ہیں، اسکیل وائز نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص 7ویں گریڈ کا ہے تو ان کی جو مراد تنخواہ یا باقی جو بھی چیزیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں، مختلف ہیں۔ وہ ایک جیسی نہیں تھی، وہ مختلف تھی، اور مختلف ہونے کی وجہ کیا تھی؟ مختلف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مختلف وقتوں میں مختلف محکموں کو کچھ نہ کچھ مراد دی جاتی رہی۔ تو اس میں یہ تھا کہ کسی کی تنخواہ 2 گنا تھی، کسی کی 3 گنا، کسی کی 4 گنا، مختلف محکموں کو مختلف تنخواہیں تھیں۔ ایک ساتھ رہنے والا ملازم، اگر ایک گریڈ کا ملازم ایک ساتھ رہ رہا ہے تو ایک ملازم ہے، اس کے بچے اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہوتے تھے، اس کی جو ہے نا وہ آمدن اچھی ہوتی تھی، اور دوسرے کی آمدن اچھی نہیں ہوتی تھی، مطلب تفریق تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ مختلف محکمے مختلف جو امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے بعض محکمے ڈیفنس سے تعلق رکھتے ہیں، بعض جو ہے وہ جو ہے براہ راست شہری مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس بھی محکمے سے جو شخص تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا سکیل ایک ہے، یعنی اگر کوئی پولیس میں بیٹھا ہوا ملازم 10ویں سکیل میں ہے اور کوئی انفارمیشن منسٹری میں بیٹھا ہوا شخص 10ویں سکیل میں ہے، اسی طرح سی ڈی اے میں بیٹھا ہوا کوئی شخص 10ویں سکیل میں، تو تینوں کی تنخواہ برابر ہونی چاہیے۔ اگیگا نے اسی کے اوپر آ کر جو ہے بات کی اور اسی کو یعنی کہ ٹارگٹ کیا کہ نہیں، ان کی تنخواہ ایک کی جائے، سب کی مختلف نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسینٹیو آپ دیتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ انسینٹیو کیا ہے؟ آنریڈیم ملتا ہے، ہر سال ملتا ہے، بنیادی پے اسکیل ایک ہونا چاہیے۔ بنیادی پے اسکیل جو ہے، جو تنخواہیں ہیں جو پورا سال ملتی ہیں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آنریڈیم دینا چاہتے ہیں
تو بعض جگہوں پہ 3 بھی ملتے ہیں، بعض جگہوں پہ 6 بھی دیے جاتے ہیں. حکومت دیتی ہے. حکومت نے کتنی یہ بات آپ کی مانی؟ مطلب کتنے % آپ کو کامیابی ہوئی کہ آپ لوگ یہ باور کرانے میں، عقیقہ جو ہے وہ باور کرانے میں کامیاب ہوا حکومت کو؟ جی الحمدللہ ہمارے سربراہ رحمان باجوہ صاحب ہیں، ان کی کوششوں سے، ان کی ہمت سے، ان کی جرت کو سلام ہم پیش کرتے ہیں. انہوں نے جس طریقے سے ملازمین کی آواز اٹھائی، صرف وفاق کے ملازمین نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ملازم کی آواز اٹھائی کہ اصل میں ملازم کیا ہوتا ہے، وہ خود حکومت ہوتا ہے، وہ حکومت چلا رہا ہوتا ہے. اگر ملازم صحیح طریقے سے کام نہ کرے تو حکومت نہیں چل پاتی، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ملک جو ہے خوشحال نہیں ہو پاتا. تو ہمارا نعرہ یہی ہے کہ جو ملازم ہے اسے خوشحال کیا جائے، اس کو انصاف فراہم کیا جائے، اس کو تنخواہ اتنی دی جائے کہ جس کی بنیاد پہ وہ مہنگائی، آج موجودہ دور میں مہنگائی ہے، اس مہنگائی کے لحاظ سے وہ اپنے مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکے. بجٹ 2022 آ رہا ہے، تو بجٹ 2022 میں آپ لوگوں کی ظاہری بات ہے حکومتی کمیٹیوں سے یا حکومت کے جو بھی ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے. جی تو بجٹ 2022 میں کیا سرکاری ملازمین کے لیے کچھ ہے؟ آپ ایسا دیکھتے ہیں؟ پچھلے سال سے جو ہماری تحریک شروع ہوئی تھی 10 فروری 2021، اس کو بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، کچھ شہادتیں ہوئیں، کچھ لوگ زخمی ہوئے، پولیس کے بھی ایک ہمارے دوست ساتھی شہید ہوئے. تو اس حوالے سے جو معاہدہ ہوا حکومت کے ساتھ، اور موجودہ جو ہڑتال ہم نے کی اور احتجاج رکھا، اس میں بھی یہی ہمارا موقف تھا کہ جو حکومت نے طے کیا تھا، جو معاہدہ کیا تھا، جو ملازمین کے مسائل ہیں جو حکومت اور ہمارے درمیان طے پائے گئے تھے، اس پر ہی عمل درآمد کیا جائے. اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے سب سے پہلے پچھلے سال گورنمنٹ نے 25% ہمیں دیا 1 مارچ سے، اور اس کے بعد جو بجٹ تھا اس میں 10% دیا، اور ابھی گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے کل کہ 15% جو ہے وہ دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ ڈسپیرٹی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو کردار ہے، جو کوشش ہے، جو حکومت کی اور ہماری مل کے ہو رہی ہے کہ جو ناانصافی ہے وہ ختم کیا جائے. اچھا ضیاء صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک بات جو کافی زیادہ بھی پھیل رہی ہے سرکاری ملازمین میں بھی، کچھ چیزیں ہمارے علم میں کہ بہت جلد سرکاری ملازمین کو بڑی کوئی خوشخبری ملنے والی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ خوشخبری کیا ہے، تاکہ ناظرین اور جتنے سرکاری ملازم وہاں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے کون سی وہ بڑی خوشخبری ہے جو آئندہ چند دنوں میں ملنے والی ہے. سرکاری ملازمین ہیں، ان کی پروموشن ہوتی ہے. پروموشن کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ سیٹیں کم ہوتی ہیں، پروموشن کے لیے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ سال لگ جاتے ہیں، کہیں 10 سال لگ جاتے ہیں، کہیں 20 سال لگ جاتے ہیں، پروموشن نہیں ہو پاتی. تو اس کے لیے ایک فارمولہ جو طے شدہ ہے وہ ٹائم اسکیل پروموشن ہے، جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا ہم سے. اب کل شوکت ترین صاحب نے خوشخبری سنائی ملازمین کو کہ وہ سارا کچھ اس پہ کر کے ہم نے جو فائل موو کر دی ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس. وزیر اعظم صاحب نے اب اس کی منظوری دینی ہے اور اعلان ہو جانا ہے. تو یہ سرکاری ملازمین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 15% ابھی اعلان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ چند ہفتوں میں انہیں یہ خوشخبری ملنے جا رہی ہے کہ ٹائم اسکیل پروموشن جو ہے تمام سرکاری ملازمین کو ملنے جا رہا ہے. بڑی زبردست آپ نے بات بتائی، اور ظاہری بات ہے جو فائل ہے وہ سائن ہونے کے لیے پہنچ چکی ہے، اور امید ہے کہ سائن ہو بھی جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ سرکاری جو ملازمین ہیں اس وقت موجودہ صورتحال کے مطابق، جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بہت زیادہ اوپر جا رہی ہیں، ڈالر کی قیمت بھی کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے، سرکاری ملازم کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ سرکاری ملازم سب سے زیادہ متاثر ہے اس سے، اس لیے کہ سرکاری ملازم اس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا ملازم ہے گورنمنٹ کا، کوئی اور کام وہ نہیں کر سکتا. اس نے جو کچھ گورنمنٹ نے پے دینی ہے، تنخواہ دینی ہے، جو بھی انسینٹیو دینا ہے وہی اس کے پاس ہوتا ہے حل. تو اس کے متعلق پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بھی کہہ چکی ہیں، تمام جتنی پارلیمنٹ نے بلکہ وہ پاس کیا ہے، اس حوالے سے بل بھی پاس کیا ہے، سینٹ بھی کہہ چکا ہے، اور جناب وزیر اعظم نے ابھی تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر جو ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں. جب اس چیز کے بارے میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ متاثر ہیں، تو ہم سب متاثر ہیں، واقعی متاثر ہیں. سرکاری ملازم جو ہے وہ اس کا چولہا نہیں چل پا رہا، اس کے بچے نہیں پڑھ پا رہے، اس کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو مہنگائی تو ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ سرکاری ملازمین جو موجود ہیں ان کو ایڈ ہاک ریلیف دیا جاتا ہے ہر سال، اس کو مرج کیا جائے، بنیادی تنخواہ کا حصہ بنایا جائے، اور اس کے مطابق مہنگائی الاؤنس دیا جائے. تو یہ بات حکومت کی چل رہی ہے. حکومت نے کیا کیا تھا؟ حکومت نے یہ کیا تھا کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کے حوالے کر دیا تھا
یہ جتنے بھی ہماری برات تھی چیزیں تھیں اس کے حوالے سے تو وہ اس کے حوالے کر دیا تھا، تو وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ ابھی جو معاہدہ ہوا ہے رحمان باجوہ صاحب کا، رحمان باجوہ صاحب نے یہی بات کہی ہے حکومت سے، اور یہی معاہدہ ہوا ہے آپس میں کہ اپریل میں یہ ہر صورت میں پے اینڈ پینشن کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ شائع کرے گا، اور اس کی جو سفارشات ہوں گی بجٹ 2022 میں اس کے مطابق عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ نظر بڑی اچھی کاوش ہے رحمان باجوہ صاحب کی اور اگیگا کی۔ ضیاء یوسفزئی صاحب جیسے رہنما اس میں موجود ہیں جو جہد مسلسل پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو بہت سارے جو جہاں پہ تاریک پہلو آتے ہیں ان کے روشن پہلوؤں کو سامنے لے کر بھی آتے ہیں، اور ان روشن پہلو کو قابل عمل بنانے کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ آج انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی اور انہوں نے ایک خوشخبری بھی سنائی ہے جو آپ نے پروگرام میں سنی۔ امید کرتے ہیں اگیگا جو ہے وہ مستقبل میں بھی، جیسے ماضی میں انہوں نے بڑی جدوجہد کی اور سرکاری ملازمین کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی چیزیں جن کے وہ تکلیف سے گزر رہے تھے یا جن کی وجہ سے وہ پریشان تھے، ان پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ ضیاء صاحب کو دوبارہ بھی پروگرام میں بلائیں گے اور ان سے پھر دوبارہ پوچھیں گے کہ اب اگیگا کہاں کھڑی ہے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ اب اگیگا نے مزید کیا کام کر لیے ہیں، اور جو آج کے پروگرام میں انہوں نے خوشخبری سنائی ہے اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہو چکا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔